नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी प्यारी बहनों, आज हम पेज नंबर 4 देखेंगे, आयत नंबर 5 से आयत नंबर 15 तक देखेंगे। वैसे तो आपका जो लेसन है वो हाफ़ पेज तक होगा और तकरीबन आपको 5 से 10 आयत तक याद करना होगा, लेकिन जब हम टिप्स देखेंगे तो हम पूरे पेज को सामने रखेंगे। ठीक है, पहली चीज़ जो आपने करनी है वो क्या है कि आपने अपने पेज पे, अपनी कॉपी पे क्या लिखना है। ये आयत का शुरू है, यानी आपका पेज कौन सा है, पेज नंबर 4 है। पेज नंबर 4 की आयत कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, आपने इसी तरीके से लिखा। और फिर जहाँ पे एंड हो रहा है पेज, जो आखिरी आयत है उसके जो 3 या 4 वर्ड्स हैं वो आपने इस तरीके से करके लिखने हैं और आयत नंबर फिर आपने मेंशन करना है। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुत्तकीन लोगों के बारे में बता रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया कि मुत्तकीन लोग किस पर होते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत पे होते हैं और उनका इंजाम अल्लाह ताला ने मुफलिहून फलाह पाने वाले बताया। उसके बाद आयत नंबर 7 और आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन लोगों का ज़िक्र किया जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने कुफ़र किया। कुफ़र करने वालों का जो अंजाम अल्लाह ताला ने बताया है क्या है वो, कि एक तो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहर लगा दी, उनके कानों पर भी मोहर लगा दी। 2 चीज़ें मोहर के साथ हैं। तीसरी चीज़ ये कि उनकी आँखों पर पर्दा है। और आखिरत में क्या चीज़ है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। इस चीज़ को याद करने के 2 तरीके हैं। एक आपको ट्रांसलेशन वीडियो में भी मिल गया कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अला लिखा है, यहाँ पे अला लिखा है, यहाँ पे अला लिखा है, यानी तीनों आपके पास आइन वाले लेटर्स नज़र आ रहे हैं और अज़ीम भी जो है वो आइन से स्टार्ट होता है। दूसरा तरीका क्या है इसको याद करने का, कि आप देखें हिदायत पाने के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि आपका दिल, आपके कान और आपकी आंखें सही तौर पर इस्तेमाल हो रही हों। तो जब दुनिया में ही इन 3 बड़ी अजीम नेमतों पर मोहर लग गई है, आँखों पर पर्दा पड़ गया है, तो आखिरत का जो अज़ाब है वो भी अजीम है, बहुत बड़ा है। ठीक है, ये मुनासबत भी इन दोनों में पाई जाती है कि दुनिया में भी अजीम मुश्किलात का यानी शिकार हैं ये लोग, कि इनके दिल और इनकी आँखें और इनकी निगाहें काम नहीं कर रही सही तरीके से कि वो हिदायत कबूल कर सकें। और इसी तरीके से आखिरत में जो अज़ाब इनको मिल रहा है वो भी अजीम बताया गया। अच्छा जी, आयत नंबर 7 में आयत नंबर 8 में हम देख रहे हैं कि मैं यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। ठीक है, बिल्लाहि व बिल यौमिल, अक्सर औक़ात ये होता है कि जब हम आगे मज़ीद इस तरह की आयतें पढ़ेंगे बिल्लाहि व बिल यौमिल, तो हम भूल जाते हैं कि कहाँ पे बा है और कहाँ पे नहीं। तो बहुत आसान है इसको याद रखना, ये कि सिर्फ़ ये आयत है, आयत नंबर 8, जिसमें आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल इस्तेमाल हुआ है। बाकी आप पूरे पारे में देखेंगे तो आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर आएगा। ठीक है जी, हो गया। आ जाते हैं आगे मज़ीद। आयत नंबर हमारी कौन सी आ गई, आयत नंबर 9। आयत नंबर 9 में क्या चीज़ है जो हमें याद रखनी है, कि इसमें क्या बताया गया कि ये जो मुनाफिकीन हैं वो धोखा देते हैं। किनको देते हैं, अल्लाह को भी देते हैं और ईमान लाने वालों को भी देते हैं। और उसके बाद क्या बता दिया गया कि वमा यख़दऊना, कि नहीं वो धोखा देते मगर अपनी नफ्सों को। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये वमा यख़दऊना, वो धोखा नहीं देते मगर अपनी नफ्सों को। वमा यशऊरून, और नहीं वो शऊर रखते। तो यहाँ पे भी वमा है, यहाँ पे भी वमा है, और वमा के साथ क्या आया कि वो शऊर नहीं रखते, यानी इसकी समझ नहीं रखते, यानी धोखा देने के बावजूद भी अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, इसको बुराई नहीं समझते कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या फरमा दिया गया कि वलहुम अज़ाबुन अलीम,
ٹھیک ہے، آیت نمبر 10 میں یہ بات بتائی گئی کہ ان کے لیے کیسا عذاب ہے، دردناک۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو یہاں پہ ان کا جو عذاب بتایا گیا ہے وہ کیسا ہے، دردناک عذاب بتایا گیا ہے۔ وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ بما کانوا یکذبون، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے نا، تو ان کا جو عذاب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ بھی کیسا ہے، چھپا ہوا، یعنی جو درد ہوتا ہے انسان کو وہ نظر تو نہیں آتا بظاہر، وہ تو محسوس کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے انہوں نے جھوٹ بولا، سچ کو چھپایا، تو ان کا جو عذاب ہے وہ بھی کیسا ہے کہ انہیں محسوس ہو رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا، دردناک عذاب ہے ان کو۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں، نیچے چلے آتے ہیں۔ پہلے دیکھیں یہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 12 میں یہاں پہ آپ نے دیکھا وما یشعرون، لیکن ہم آیت نمبر 12 میں کیا دیکھ رہے ہیں، وَلَٰكِن لَا یشعرون۔ ٹھیک ہے، تو وَلَٰكِن لَا یشعرون کو یاد کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے وَلَٰكِن لَا جو آ رہی ہیں، جیسے یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یعنی یہاں اور یہاں پر وما نہیں آیا ہے۔ تو اس کے شروع میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وما نہیں آیا ہے، بلکہ یہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، یہ الا۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی اس آیت میں کیا نظر آ رہا ہے، الا۔ تو الا والی آیت کے ساتھ وَلَٰكِن لَا ہے، الا والی آیت کے ساتھ وَلَٰكِن لَا ہے، وما یخدعون کے ساتھ وما یشعرون ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ یشعرون کا لفظ آیا، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ کیا تھے یہ لوگ، فساد کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہی لوگ جو ہیں وہ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ جیسے یہ دھوکہ دینے والے تھے اور جو ہے یہ اس کا شعور نہیں رکھتے تھے، تو اسی طریقے سے جو فساد کرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ مصلحون ہیں، لیکن دراصل وجہ کیا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ محسوس نہیں کر پاتے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ یشعرون کا لفظ آ گیا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیت نمبر 13 ہے وہاں پہ کیا آیا، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ تو بات کیا تھی کہ انہوں نے صحابہ کو کیا کہا تھا کہ یہ سفہاء ہیں، یعنی بیوقوف لوگ ہیں۔ تو اگر انسان کے پاس علم ہو تو پھر وہ بیوقوفی والی کام نہیں کرتا، یعنی ان کی جو مسٹیکس تھیں یہاں پر وہ کیا تھی کہ انہوں نے اس بات کا ان کو علم ہی نہیں تھا کہ صحابہ نے جو اپنی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دی ہے تو وہ دراصل نفع کا سودا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا پتہ چلا کہ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یعنی انہوں نے ان کو بیوقوف سمجھا، حالانکہ ان کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا تو علم کی کمی کی وجہ سے انہوں نے صحابہ کو بیوقوف سمجھا، تو اس لیے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، وہ علم نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ اچھا جی، یہ کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو، ٹھیک ہے، آیت نمبر 11 میں، یعنی یہ آیت کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، وَإِذَا قِيلَ سے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 13 ہے، وہ بھی کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا۔ پہلی چیز کیا تھی، پہلے جو بات کی گئی وہ کیا ہے، منع کیا گیا، ٹھیک ہے، نہیں کا جملہ ہے، یعنی نہیں کی آیت ہے کہ کیا نہ کرو، فساد نہ کرو۔ جبکہ آیت نمبر 13 میں کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ ایمان لے کے آؤ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آمینو ہے، میم کے نیچے زیر ہے، یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، آگے یہاں پر یہ آیتیں موجود ہیں انشاءاللہ۔ جب یہ آیت نمبر 91 اور آیت نمبر 180 آئے گی تو پھر ہم انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ فی الحال اتنا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مزید 2 مرتبہ اس پہلے پارے میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سے آیت سٹارٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، آگے آ جاتے ہیں۔ پھر آیت آتی ہے ہماری وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اب یہاں پہ دیکھیں آمنو ہے، آمینو نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے۔
ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 14 جو ہے وہ اسی سے سٹارٹ ہوتی ہے. اسی طرح آیت نمبر 76 ہے وہ بھی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ سے سٹارٹ ہوتی ہے. جو فرق ہے ان دونوں آیتوں میں وہ انشاءاللہ 76 آیت میں ہم دیکھیں گے. آخر میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہاں پہ نحن مستہزئون ہے، تو اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں بھی مستہزئون کا لفظ یعنی اللہ یستہزئ آ رہا ہے. پھر یہ ہے کہ آیت کیسے کمپلیٹ ہو رہی ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یمدہم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، اور یعمہون کا لفظ کیا ہے، وہ بھٹک رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے پارے میں جو ہماری پیج کی آخری آیات ہیں اس میں آخری آیت کے اندر ہی آپ کو آخری آیت کی اینڈنگ کا کلو مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں ان کو. کس میں ڈھیل دے رہے ہیں؟ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. تو جب ان کو سرکشی میں ڈھیل دی جا رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے، وہ اسی ڈھیل کے اندر اس میں وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.